الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس اور لہب دن کے بارے میں سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اقدس۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات و موجان معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصاح و بلغا آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعزاز تھا کہ آپ زبان سے جو فرما دیا وہ آپ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ لہب دن۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لہب دن تھوک، لہب دن کہتے ہیں تھوک کو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لہب دن زخمیوں اور بیماروں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاق عظیم تھا۔ چنانچہ آپ معجزات کے بیان میں پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا، اس کا زہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لہب دن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آشوب چشم کے لیے یہ لہب دن شفاء العین بن گیا۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور پھوٹ گئی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لہب دن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر لگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا لہب دن لگا دیا، فوراً ہی خون بند ہو گیا اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تلوار و تیر کا زخم نہ لگا۔ شفا کے علاوہ اور بھی لہب دن سے بڑی بڑی موجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ نے اس میں اپنا لہب دن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ امام بقی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کے دن دودھ پیتے بچوں کو بلاتے تھے اور ان کے منہ میں اپنا لہب دن ڈال دیتے تھے اور ان کی ماؤں کو حکم دیتے تھے کہ وہ رات تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی لہب دن ان بچوں کو اس قدر شکم سیر و سیراب کر دیتا تھا کہ ان بچوں کو دن بھر نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جنا اس دہن کی طرافت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک نبی پاک کے لہب دن کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی حاضری عطا فرما اور اس کنویں سے پانی پینا نصیب فرما جس کنویں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لہب دن ڈالا۔ سبحان آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔